ہارون رشید بہلول کی مقبولیت اور حاضر دماغی سے پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مشیروں سے پوچھا کہ بہلول پر کون سا الزام لگایا جائے تاکہ اسے سزا دی جا سکے۔ ایک مشیر نے کہا، اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ انبیاء سلف کی توہین کرتا ہے۔ ہارون نے پوچھا، کیا کوئی ثبوت ہے؟ مشیر نے بتایا کہ لوگوں نے بہلول سے حضرت لوط کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ عیاش قوم کے نبی تھے، لیکن فوراً صفائی دی، میں نے ان کی قوم کی بات کی ہے، نہ کہ نبی کی شان میں گستاخی کی۔ وزیر نے مذاق میں کہا، بہلول، خلیفہ نے تجھے کتوں اور سوروں کا امیر بنا دیا ہے۔ بہلول نے فوراً جواب دیا، تو بھی میری رعیت ہے، خبردار میری حکم عدولی نہ کرنا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور وزیر شرمندہ ہو گئے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ بیان ہوا کہ ایک دن مشیر کی داڑھی میں پنیر کا ریزہ اٹکا تھا۔ بہلول نے پوچھا، مشیر صاحب، آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ اس نے ہنسی میں کہا، کبوتر کھایا ہے۔ بہلول فوراً بولا، تبھی تو اس کی بیٹ آپ کی ریش مبارک میں نظر آ رہی ہے۔ ہارون زور سے ہنس پڑا اور بولا، واللہ کیسا مسخرہ ہے یہ بہلول، کل اسے دربار میں بلاؤ، ہم خود اس سے بات کریں گے۔ بہلول دانا اور موچی کی حکایت۔ بہلول ایک دن اپنے ویران کھنڈر میں واپس آیا تو دیکھا کہ قدموں کے نشان ہے۔ زمین کی مٹی کھدی ہوئی تھی۔ وہ جگہ کھولی تو معلوم ہوا کہ اس کی رقم غائب ہے۔ اسے خیال آیا کہ شاید کسی نے اسے سکے چھپاتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور قریب ہی موجود ایک موچی کے پاس گیا۔ بہلول نے خوش طبعی سے کہا، بھائی، تم اچھے آدمی ہو، مجھے ایک مشورہ چاہیے۔ میں نے مختلف جگہوں پہ کچھ سکے دفن کیے ہیں، ذرا حساب لگا کر بتاؤ کہ سب ملا کر کتنے بنتے ہیں۔ موچی نے حساب لگایا اور کہا، اگر سب سونے کے ہیں تو 2000 کے قریب ہوں گے۔ بہلول نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ سب نکال کر اسی ویرانے میں دفن کر دوں، یہاں زیادہ محفوظ ہے۔ موچی نے خوش ہو کر مشورہ دیا، بہت اچھا، سب ایک جگہ رکھو تاکہ آسانی رہے۔ بہلول وہاں سے چلا گیا۔ موچی نے لالچ میں سوچا کہ بہلول کے سکے واپس اسی جگہ رکھ دیتا ہوں تاکہ اسے شک نہ ہو، پھر جب وہ باقی لائے گا تو میں سب ہتھیا لوں گا۔ چنانچہ اس نے جلدی سے پرانی رقم واپس دفن کر دی۔ جب بہلول آیا تو اپنی رقم نکال لی اور وہ ویرانہ چھوڑ کر دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈ۔ ہارون ہمیشہ بہلول پر گرفت کرنا چاہتا تھا، مگر بہلول کی حاضر دماغی اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی۔ ایک دن ایک سیاح بغداد آیا۔ اس نے دربار میں وزیروں سے سوالات کیے، لیکن کوئی جواب نہ دے سکا۔ ہارون ناراض ہوا اور کہا، کل اگر تم نے جواب نہ دیے تو تمہاری ساری جائیداد ضبط ہو جائے گی۔ وزیر خوف زدہ ہو گئے اور بہلول کے پاس پہنچے۔ بہلول نے کہا، فکر نہ کرو، کل میں جواب دوں گا۔ اگلے دن دربار میں سیاح نے زمین پر ایک دائرہ بنایا۔ بہلول نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر دوسرا دائرہ بنایا۔ بہلول نے 4 حصے کر دیے۔ سیاح نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، بہلول نے زمین کی طرف اشارہ کر دیا۔ سیاح مسکرایا اور بولا، واہ، آپ کے پاس کتنا فاضل اور دانا شخص ہے۔ اس نے میرے سب اشارے فوراً سمجھ لیے۔ پہلا دائرہ زمین تھی۔ بہلول نے بتایا کہ یہ شمالی اور جنوبی حصوں میں بٹی ہے۔ دوسرا دائرہ زمین اور پانی کی تقسیم تھی، اور اشارے سے بتایا کہ سورج اور بارش ہی نباتات کی پرورش کا سبب ہیں۔ سیاح نے کہا، آپ کو ایسے عالم پر فخر ہونا چاہیے۔ بہلول خاموش مسکرا رہا تھا اور سب اس کی حکمت پر حیران تھے۔ بہلول اور شکستہ مکان چلتے چلتے اسے ایک ٹوٹا پھوٹا مکان ملا۔ وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مالک مکان آیا اور بولا، واہ، میرا نیا کرایہ دار بہلول ہے، امید ہے کرایہ دیں گے۔ بہلول نے ٹوٹی چھت اور دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ محل تو ایسا ہے کہ ذرا سی ہوا چلے تو سب بولنے لگتے ہیں۔ مالک نے کہا، جی ہاں، یہ تو اس مکان کی تسبیح ہے۔ بہلول نے عصا سنبھالا اور مسکرا کر بولا، حضرت، تسبیح کے بعد سجدہ بھی ہوتا ہے، میں اس کے سجدہ کرنے سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہونا بہتر سمجھتا ہوں۔ یوں وہ وہاں سے بھی نکل آیا۔